بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیج نمبر 138، 138 وی لاگ نمبر 1، آج کا پہلا وی لاگ اور قرآن کریم کی کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ کتاب کا نام ہے معارف القرآن۔ سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ تک، پہلا پارہ سے لے کر تیسرا پارہ، رکوع ہے 8۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ برق اور بھاپ کے پوجنے والے دانایان یورپ اگر اس حقیقت کو سمجھ لیں تو انہیں معلوم ہو جائے کہ برق اور بھاپ سے آگے بھی کوئی حقیقت ہے، اور حقیقت، پاور اور طاقت نہ برق میں ہے، اور حقیقی پاور اور طاقت نہ برق میں ہے نہ بھاپ میں، بلکہ سب طاقتوں اور قوتوں کا سرچشمہ اسی ذات حق تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جس نے یہ برق اور بھاپ پیدا کیے۔ اس کو سمجھنے کے لیے بصیرت چاہیے، اور جس نے اس حقیقت کو نہیں سمجھا وہ دنیا میں کتنا ہی دانش مند اور فلاسفر کہلاتا ہو، مگر اس کی مثال اس دیہاتی بیوقوف کی سی ہے جو کسی ریلوے اسٹیشن پر پہنچا اور دیکھا کہ گارڈ کے ہاتھ میں 2 جھنڈیاں سرخ اور سبز ہیں۔ سبز کے دکھلانے سے ریل چلنے لگتی ہے اور سرخ جھنڈی دکھلانے سے ریل تھم جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ ان جھنڈیوں ہی کو ڈنڈوت کرنے لگا۔ ان جھنڈیوں ہی کو ڈنڈوت کرنے لگے اور سمجھے کہ یہ جھنڈیاں ہی طاقت کی مالک ہیں، کہ اتنی بڑی تیز رفتار پہاڑ کی طرح بوجھل گاڑی کو چلانا اور روکنا ان کا کام ہے۔ جس طرح دنیا اس دیہاتی پر ہنستی ہے کہ اس جاہل کو یہ خبر نہیں کہ جھنڈیاں محض علامات ہیں اور کام در حقیقت ڈرائیور کا ہے کہ وہ ریل کو چلاتا ہے اور روکتا ہے، بلکہ اس کا بھی نہیں، مشین کے کل پرزوں کا ہے، اور جس نے ذرا نگاہ کو اور گہرا کر لیا تو اسے یہ نظر آ جاتا ہے کہ در حقیقت اس کا چلانا ڈرائیور کا کام ہے، نہ انجن کے کل پرزوں کا، بلکہ اصل طاقت اس اسٹیم کی ہے جو انجن کے اندر پیدا ہو رہی ہے۔ اس طرح ایک موحد انسان ان سب عقل مندوں پر ہنستا ہے کہ حقیقت کو تم نے بھی نہیں پایا، فکر و نظر کا منزل ابھی آگے ہے، ذرا نگاہ کو تیز کرو اور غور سے کام لو تو معلوم ہوگا کہ اسٹیم اور آگ و پانی بھی کچھ نہیں، طاقت و قوت صرف اسی ذات کی ہے جس نے آگ اور پانی پیدا کیے، اور اس کی مشیت و امر کے تحت یہ سب چیزیں اپنی ڈیوٹی ادا کر رہی ہیں۔ خاک و باد و آب و آتش بندائے اند، با من تو مردہ با حق زندہ اند۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ آپ کی خدمت میں آج کا پہلا ویلاگ تھا جو پیش کیا۔ اب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس کا دوسرا ویلاگ پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا تھوڑا سا حصہ ہے، یہ ہے: کسی کا عمل اس کی نجات اور جنت کا یقینی سبب نہیں۔ کسی کا عمل اس کی نجات اور عمل کا یقینی سبب نہیں۔ لعلکم تتقون، اس جملہ میں لفظ لعل استعمال فرمایا ہے جو رجاء یعنی امید کے معنی میں آتا ہے، اور ایسے مواقع پر بولا جاتا ہے جہاں کسی فعل کا وقوع یقینی نہ ہو۔ حکم ایمان و توحید کے نتیجے میں نجات اور جنت کا حصول وحدہ الہیہ کے مطابق یقینی ہے، مگر اس یقین شے کو امید درجہ کے عنوان سے بیان کرنے میں حکمت یہ بتلانا ہے کہ انسان کا کوئی عمل اپنی ذات میں نجات و جنت کی قیمت نہیں بن سکتا، بلکہ فضل خداوندی اس کا اصل سبب ہے۔ ایمان و عمل کی توفیق ہونا اس فضل خداوندی کی علامت ہے، علت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم